سولنگی صاحب، کیسا رہا آج کا دن؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم دن کی روشنی میں جوابی کارروائی کریں گے. چند گھنٹوں میں کیا سائبر اٹیک، کیا فضائی اٹیک، کیا میزائل اٹیک، ہر چیز بھارت میں تو صف ماتم بچھ گئی. جی آپ نے بجا فرمایا. میرے خیال میں یہ جو پچھلے 18 دن گزرے ہیں، 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا اور 2 ہفتے کے بعد 6 اور 7 تاریخ کی جو رات تھی اس میں بھارت نے پہلا حملہ کیا میزائلوں سے، اور ایک دن بعد جو ہے وہ ڈرونز کا، جو کہ آج تک جاری رہا. جی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جھوٹے قصے بھی بنائے گئے کہ جی پاکستان نے حملہ کیا ہے، لیکن جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو سب کو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا ہے، اور وہی ہوا. میرے خیال میں جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں وہ خاصے فیصلہ کن تھے، اور میرے خیال میں پاکستان نے ہر محاذ پر، فوجی محاذ پر، سائنس اور ٹیکنالوجی، سائبر محاذ پہ، میڈیا کے محاذ پہ، سفارتکاری میں، ہر طرح سے میرے خیال میں پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں وہ سرخرو ہوئے ہیں. اس پورے واقعے سے ہم نے بہت سارے سبق سیکھے ہیں، اور میرے خیال میں ایک جنگ آج ختم ہوئی ہے، لیکن دوسری جنگ جو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور اپنی کمزوریاں دور کرنے کی ہے، وہ جو ہے وہ کل سے شروع ہوگی. سولنگی صاحب، اس سارے معاملے میں ظاہر ہے آج کی جو جنگ ہے وہ بیانیے کی جنگ ہے، اور بیانیے کی جنگ میں بھارتی میڈیا کا جو کردار ہے، آپ نے بین الاقوامی میڈیا اور بڑے کریڈیبل میڈیا آؤٹلیٹس کے ساتھ کام کیا ہے، آپ نے ملک کے بہت بڑے اداروں کی تعمیر نو کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مکروہ کردار کوئی میڈیا ایز اے ہول انڈسٹری، مطلب اس میں کوئی ایکسیپشن، ہارڈلی کوئی ایکسیپشن آپ کو نظر آتی ہے؟ سبھی ایک جیسے ہو گئے، کیوں؟ میرے خیال میں جو پچھلے کئی دہائیوں سے بی جے پی اور خاص طور پر مودی صاحب جس ایک فسطائی ہندتوا نظریے کا ایک چرس پلا رہے تھے بھارتی عوام کو، اس نے ان تمام لوگوں کو بالکل ایک طرح سے زہر آلود کر دیا، جو کہ پہلے جن کے اندر کوئی عقل کی اور سمجھ کی کسی قسم کی کوئی رمق تھی. آپ نے پچھلے 18 دنوں میں یہی دیکھا ہے کہ نسبتاً جو سمجھدار لوگ تھے جی. ان کے اندر جو اسلامو فوبیا اور پاکستان دشمنی کس حد تک یہ زہر سرایت کر گیا تھا کہ ان کو ہر مسلمان بشمول جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ سب جو ہے وہ ان کو اپنے دشمن نظر آتے تھے، اور ان کے گفتار سے، ان کے انداز سے جو فرونیت اور رونق جو جھلک رہی تھی وہ کھل کر سامنے آئی. لیکن جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے خاص طور اپنے عوام کو اور گمراہ کیا، اس کے اثرات آپ کو انہی دنوں میں بھارت کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے، جب انہوں نے اس طرح کی بے بنیاد قسم کی خبریں چلائیں. اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کے قریب دھماکے ہوئے ہیں، آرمی چیف کے خلاف بونگیاں لگائیں، کراچی جو ہے اس کا جو بحری بندر ہے اس پر وہ تباہ ہو گیا، کراچی پر قبضہ ہو گیا، بھارتی فوج لاہور میں گھس آئیں. اتنی بے بنیاد قسم کی باتیں، اور جب یہ ساری باتیں ان کے منہ پر آ کر گریں تو بھارت کے 1 ارب 40 کروڑ کے قریب جو عوام ہیں ان کو بھارت کا، ہندوتوا کا، بی جے پی کا اصل چہرہ نظر آئے گا. اس کے اثرات دور رس ہوں گے. اچھا، یہ بھی بتائیے سولنگی صاحب کہ ظاہر ہے فکشس کہانیاں سنانا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کو، واقعی میں جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی، پاکستان کے میزائل جہاز ڈرونز وہاں پہنچے، تو پھر جو اینکرز نے کیا وہ بھی تو اس کی بھی مثال نہیں ملتی کہ جیسے ان کی ٹون چینج ہوئی
جیسے وہ سہمے، جیسے انہوں نے کہنا شروع کیا بیسس کا نہیں دفاع ہو سکتا، ہمارا دفاع کیا کریں گے، رونا دھونا، تو مطلب یہ تو لگتا ہے بالکل ہی کوئی جرنلسٹک ایتھکس کسی بھی حساب سے نزدیک سے نہیں گزری۔ دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے ٹی وی اسٹوڈیوز کو ایک جنگی محاذ بنایا ہوا تھا، اور جس طریقے سے ان کے اینکرز پاگل بندروں کی طرح سے اچھل کود کر رہے تھے، جن کے ہاتھ میں چاقو آ گیا ہو اور وہ ہر ایک کو چھید کو زخمی کریں گے، وہ سارا جو اچھل کود تھی وہ 1 ارب 40 کروڑ جو بھارتی ہیں ان کی جو ریٹنگ پوائنٹس ہیں اس کے لیے تھی، وہ سارا بالکل روکڑے ٹھیک کے ہے، لیے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔